السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں جاری ہے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے جو ہم سب کو جان لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے اہل علم نے کہا اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو پھر وہ گناہ صغیرہ گناہوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آپ عبادتوں کی فضیلتیں سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اگلی نماز ادا کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اسی طرح دیگر فضیلتیں، تو اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ انسان کے اس وقت معاف ہوتے ہیں جب وہ توبہ نصوحہ کرے، سچے معنوں میں توبہ کرے، یعنی اس کی ساری شروط کو پورا کرے۔ توبہ کی 3 جو مشہور شروط ہیں کہ انسان شرمندہ ہو گناہ پر، دوسرا یہ کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ مستقبل میں وہ گناہ نہیں کرے گا، اس بات کا عزم کرے۔ ان شروط کے ساتھ وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور رہی بات آخرت کی، آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کرے گا، چاہے تو کبیرہ گناہ پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک اہم وضاحت ناظرین اکرام جو ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ جتنی فضیلتیں عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ جس میں گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل علم کے بقول وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے مومن کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 18واں گناہ ہے جس کا تذکرہ مجھے آج کے اس سیشن میں سب سے پہلے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا کیا معنی ہے ناظرین اکرام؟ اہل علم کہتے ہیں سجدہ گاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قبر پر مسجد کو بنائے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی قبر پر مسجد کو قائم کر دے، اور دوسرا معنی ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا کہ کوئی آدمی اس مسجد میں نماز ادا کرے جس مسجد میں قبر پائی جاتی ہے، اور السجود علیہا، سجدہ کرے اس کے اوپر، قبروں کو سجدہ کرے۔ اور تیسرا معنی ہے سجدہ گاہ بنانے کا کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ ناظرین اکرام، نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ قبروں کا سیدھے سجدہ جائز ہے، اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز جائز ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ مسجدیں سجدہ گاہ، قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، یعنی نہ اس پہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اس قبر کے پاس جا کر قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ناظرین اکرام، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری 1390 اور صحیح مسلم 529، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں کہا، مرض الموت میں جس بیماری سے اللہ کے نبی علیہ السلام شفایاب نہ ہوئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے اس موقع پہ کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى، آپ نے کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ اور کہا آپ نے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آگے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ بعد میں رسول کی قبر کو بھی لوگ سجدہ گاہ بنا دیں گے تو اللہ کے نبی کی قبر کو ظاہر کیا جاتا، یعنی کھلی جگہ پر آپ کو دفن کیا جاتا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جس عمل پہ لعنت کی جاتی ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام بخاری ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 435، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام تکلیف میں تھے، آپ اپنے اوپر چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، اس کو ہٹا لیتے تھے، اور اسی حالت میں آپ یہ کہہ رہے تھے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
اس کا معنی آپ کے سامنے آیا، سجدہ گاہ بنانے کا مطلب مسجد، قبر پر مسجد بنانا بھی ہے، قبر پر جا کر سجدہ کرنا بھی ہے، اور اسی طرح قبر کی طرف متوجہ ہو کر کے کہ کوئی آدمی ایسی مسجد میں جائے جہاں قبر ہے اور یہ سوچے کہ یہاں میری نماز زیادہ بہتر ہوگی، یا پھر صاحب قبر میری بات کو سن رہا ہوگا، یہ سجدہ گاہ بنانا ہے قبروں کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان پر لعنت ہو، اور آخر میں کہتے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی امت کو بتا رہے تھے انہوں نے ایسا کیا لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس جرم سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح بخاری ہی کی حدیث نمبر 434، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حضرت سلمہ نے ان کے سامنے، جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ایک چرچ کا ذکر کیا، ایک کنیسہ کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھی تھی۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی تھی، دوسری ہجرت مدینہ کو ہوئی تھی۔ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس ہجرت کی، وہ ہجرت حبشہ کی طرف مسلمانوں کی تھی۔ حضرت سلمہ نے رسول کے سامنے ایک چرچ کا ذکر کیا جو حبشہ میں انہوں نے دیکھا تھا، اور حبشہ میں عیسائی تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، جس کا نام تھا ماریہ، اس چرچ کا نام تھا ماریہ، اور کہا کہ اس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات سنی، آپ نے کہا اولئک قوم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مرتا ہے، اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان کا کوئی نیک آدمی مرتا ہے، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجدیں بناتے ہیں، وصوروا فیہ تلک الصور، اور یہ تصویریں وہاں پر بناتے ہیں۔ اور کہا آپ نے اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بدتر مخلوق ہیں، سب سے بدتر مخلوق۔ ناظرین، قبروں کی تعظیم، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ شرک کا راستہ ہے، شرک کا دروازہ ہے، یہ امت کو تباہ کر دینے والا راستہ ہے۔ اور مردوں کو ہمیشہ سے، قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک اور آگے بھی لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے، قبروں کے راستے سے امت کے اندر شرک آیا ہے۔ ناظرین اکرام، لہٰذا شریعت یہ کہتی ہے قبر بناؤ لیکن قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں کو مزین نہ بناؤ، قبروں کو اینٹ اور گارے سے پختہ نہ کرو، نہ قبروں پہ چراغاں کرو، نہ قبروں پہ جا کر کے بیٹھو، اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، بلکہ قبرستان جاؤ تو صرف نصیحت پکڑنے کے لیے، قبر میں دفن لوگوں کو دعا دینے کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے اور اپنے اپنے ٹھکانے تک وہ چلے گئے۔ اگر وہ نیک تھے تو اچھے راہ میں، نیک تھے تو وہ اطمینان میں، آسانی میں، راحت میں ہوں گے، اگر برے تھے تو آزمائش میں، پریشانیوں میں، دکھ میں ہوں گے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا کام یہ ہے جو مسلمان ہیں ان کے حق میں ہم دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا، یہی بس ہمارے ذمے ہے۔ ان کی قبروں کو پختہ کرنا، اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے جو آخری حدیث میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، حدیث نمبر 434، آپ نے کہا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنانا یہ ان لوگوں کا طریقہ یہود و نصارہ کا۔ آپ نے آگے کہا یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، 18واں کبیرہ گناہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، 19واں جو کبیرہ گناہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جس کا تعلق صرف مردوں سے، عورتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام، اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 171، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاثۃ، تین ایسے قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور آخر میں آپ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تین سزائیں ہیں، نہ اللہ بات کرے گا، اللہ کا بات کرنا ہم سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ جب رسول نے صحابہ سے کہا تو ایک مرتبہ نہیں کہا، حضرت ابو ذر کہتے اللہ کے نبی نے تین بار یہ بات دہرائی۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی خوابوا وخسروا، اللہ کے نبی وہ لوگ تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تین بار اللہ کے نبی ایسا کہہ رہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ آپ نے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا جو دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آئیں گے ناظرین اکرام۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا جو 19واں گناہ ہے وہ المسبل، آپ نے کہا وہ شخص، وہ مسلمان جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ وہ مسلمان، وہ جو نافرمان شخص ہے جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا قیامت کے دن، نہ اس کے گناہوں سے اسے پاک کرے گا، نہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے اسے دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث نمبر 5787 آپ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو بھی لباس ہے ففی النار، وہ نار جہنم میں ہوگا۔ ٹخنے سے نیچے جو بھی، ما اسفل من الکعبین من الازار، ٹخنے سے نیچے جو بھی ازار ہے، جو جگہ ہے جس جگہ سے ہمارا کپڑا نیچے کی طرف لٹک رہا ہے، تو ففی النار، تو وہ جہنم میں ہوگا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد انسان کے قدم ہے۔ آپ سوچیں انسان کا قدم جہنم میں ہوگا تو وہ کہاں ہوگا؟ قدم تو انسان کے جسم میں ہی ہوتا ہے، جب اس کے قدم جہنم میں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ وہ بھی جہنم میں ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا گناہ ہے، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، مرد ہو چاہے وہ مرد جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اور وہ لباس کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے پھرتے ہیں، جبکہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا لٹکانا ہی تکبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، لٹکانا ہی تکبر ہے وہ، اور یہ قدیم زمانوں میں لباس گھسیٹ کر کے چلنا اسے تکبر کی علامتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4084، حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورفع ازارک الی نصف الساق، آپ نے کہا اپنے کپڑے کو آدھی پنڈلی تک رکھو، یہ افضل بہتر ہے، یہ اگرچہ کہ ہم اسے معیوب سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن آپ نے ایک صحابی سے کہا آدھی پنڈلی تک لباس پہنو، فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر نہیں آدھی پنڈلی تک نہیں پہنتے، فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، زیادہ سے زیادہ تم ٹخنے تک پہن سکتے ہو، آدھی پنڈلی نہیں، اس کے نیچے نہیں، تو زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک پہنو۔ اور کہا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، آپ نے کہا بچو ٹخنے کے نیچے لباس کو لٹکانے سے بچو، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب ناظرین اکرام سوچئے، رسول نے کہا کہ اس سے بچو کیونکہ یہ مخیلہ ہے، تکبر میں سے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کا لٹکانا ہی تکبر اور کبر ہے، اور اس کے ساتھ اگر دل میں بھی تکبر اور اکڑ ہو تو یہ مزید برا ہے، مزید قبیح ہے۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا لباس اس کے ٹخنے سے نیچے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، اور یہ جو لفظ ہے کہ آپ نے کہا کہ المسفر، اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا، یہ واضح ہے آپ کی نیت ہے نہیں ہے، حدیث میں اس سے صاف لفظوں میں منع کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس پر دردناک عذاب ہے۔ لہذا ناظرین جو مرد ہیں ہمیشہ اپنے لباس کو ٹخنے کے اوپر رکھیے، اگر بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان بچوں کو بھی تربیت دیجیے کہ وہ ہمیشہ اپنا لباس ٹخنے کے اوپر رکھیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی سخت سزا قیامت کے دن انسان کو نعوذ باللہ جہنم کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو اس جہنم کی شکل، جہنم میں داخل ہو کر کے اس عذاب کو بھگتے گا۔ لہٰذا ناظرین ہمیشہ اپنے لباس کو ٹخنے کے اوپر رکھیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کا لباس پاک بھی رہے گا، صاف بھی رہے گا، اور آپ کا تقوی بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ایک نوجوان ان سے ملنے کے لیے آیا، جب وہ واپس جانے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ بیماری کی اس حالت میں جس میں ان کا انتقال ہو گیا دیکھتے ہیں اس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہے، اسے بلا کر کہتے ہیں اپنے لباس کو ٹخنے کے اوپر کر لو، کیونکہ اس سے تمہارا لباس بھی پاک رہے گا، تمہارے دل میں تقوی بھی رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ انتقال کے وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں نوجوان کو، لباس اوپر رکھو، یہ تواضع ہے، خاکساری ہے، لباس بھی پاک رہے گا، اور اس بڑے گناہ سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام یہ 19واں گناہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس لٹکانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام 20واں کبیرہ گناہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال، کسی کی زمین ناحق طریقے سے غصب کر لے، چھین لے، ظلماً، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔
ایک واقعہ ہے ناظرین اکرام جو صحیح مسلم حدیث نمبر 1610، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ سعید بن زید کے بارے میں عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین کا کچھ حصہ لے لیا ہے، غصب کر لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ مروان بن حکم کے پاس، جو کہ گورنر تھا، اس کے پاس گئی اور جا کر کے اس نے شکایت کی۔ تو حضرت سعید بن زید کو جب بلایا گیا، حضرت سعید بن زید نے کہا مروان بن حکم سے، انا کنت آخذ من ارضها شیئا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لوں گا؟ جبکہ میں نے رسول سے اس بارے میں سن چکا ہوں، میں رسول سے حدیث سننے کے بعد کیسے میں اس کی زمین کو ہڑپوں گا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے کیا سنا ہے رسول سے؟ مروان بن حکم نے سوال کیا، کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ کوئی آدمی کسی کی زمین کا ایک بالشت حصہ، ایک انگلی حصہ بھی کسی کی زمین کا ظلمن چھین لے، ہڑپ لے، غصب کر لے، طوقہ الی 7 ارضین، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اسے پہنا دیا جائے گا۔ تو مروان نے کہا کہ مجھے آپ سے اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحابی ہیں وہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا حضرت سعید بن زید پر، صحابی رسول کی عزت پر، اس نے انگلی اٹھائی۔ حضرت سعید بن زید بڑے دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اس کی نگاہ، اس کی بصارت، اس کی بینائی چھین لے اور اسی کی زمین میں اسے ہلاک کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی، آنکھوں کی روشنی اس کی ختم ہو گئی، اور ایک مرتبہ وہ چل رہی تھی اپنی زمین میں، اچانک وہ کسی گڈھے میں گر گئی اور اسی زمین کے گڈھے کے اندر وہ مر گئی اور ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے میں جو اہم بات ہے کہ جو آدمی ظلماً ایک بالشت بھی چھین لے، اس چھیننے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کا طوق بنا کر کے، جس طرح ہار پھولوں سے ہوتا ہے، اس زمین کو جو اتنی وزنی ہے طوق بنا کر کے اس کے گلے میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچیے کس قدر تکلیف اور کس قدر عذاب میں وہ ہوگا، کیونکہ کسی کی زمین کو، کسی کے مال کو غصباً، زبردستی کر کے، دھوکہ دے کر چھینا نہیں جا سکتا ہے، لیا نہیں جا سکتا ہے، نہ ظلم کر کے چھینا جا سکتا ہے، نہ بیوقوف بنا کر کے دھوکہ دے کر کے چھینا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے بغیر حق سے کسی بھی طریقے سے لیا ہو، کچھ لوگ ناظرین اکرام گنڈا گردی کر کے لے لیا، پڑوسی کمزور ہے، اس کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں، اس کی زمین کا کچھ حصہ کھا گیا، اس کے کھیت اور اس کے مکان میں کچھ حصہ کھا گیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبردستی تو نہیں کرتے، لیکن دھوکہ دے کر کے، کاغذات کی ہیر پھیر کے ساتھ سامنے والے کو بیوقوف بنا کر کے اس کی زمین کی کچھ حصہ ہڑپ جاتے ہیں، یا زمین ہڑپ جاتے ہیں، جائیداد ہڑپ جاتے ہیں۔ ایک بالشت پر یہ جو سزا رکھی، ایک انگلی کے برابر بھی ہو، جب یہ سزا ہے تو پوری زمینیں ہڑپنے والوں کا کیا ہوگا؟ بخاری حدیث نمبر 2454، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، بغیر کسی حق کے اگر کوئی آدمی کچھ بھی کسی کی زمین کا حصہ لے لیتا ہے، خسف به یوم القیامہ الی 7 ارضین، تو اللہ سبحانہ و تعالی 7 زمینوں کے اندر تک اسے دھسائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اس کو ملے گی۔ اور امام نسائی نے الکبریٰ میں نقل کیا حدیث نمبر 5947، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من غصب رجلا ارضا ظلما، کوئی بھی آدمی کسی کا ظلماً کسی کی جائیداد زمین ہڑپ لے گا، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ تو ناظرین اکرام،
کسی کی زمین، کسی کے جائیداد ناحق ایک بالشت بھی لینا جائز نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ، اور سخت سزا قیامت کے دن اس کو ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے اس کے اوپر، کیونکہ ظلم ہے۔ صرف مال چوری کرنا ہی خیانت اور دھوکہ نہیں ہے، کسی کی زمین کے نشانات کو مٹا کر کے اس کی زمین سے ایک بالشت بھی کوئی لے لیتا ناظرین اکرام، تو اس پر اتنی سخت سزا ہے۔ یہ 20واں کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی کسی کی زمین ظلماً ہڑپ لے۔ 21واں گناہ ہے ناظرین اکرام جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ ہے مال حرام کا کھانا۔ وہ مال جو حرام ہے ہمارے اوپر، شریعت ہی کہتی ہے مال کیسے آتا ہے صحیح طریقے سے، یا تو آپ تجارت کر کے کمائیں، یا پھر آپ کو کسی نے تحفہ دے دیا، یا پھر آپ کو وراثت میں باپ داداؤں کی طرف سے جو پراپرٹی ہے وراثت میں آپ کو مل گیا۔ تجارت کر کے کمائیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ دے دیا، کوئی حرج نہیں۔ مال آپ کو وراثت میں ملا، کوئی حرج نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی غلط راستے سے مال کماتا ہے جو حرام ہے اور وہ مال کھاتا ہے، ناظرین اکرام یہ حرام مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ ظلم کر کے کھایا گیا ہو، یا خیانت کر کے، چوری کر کے، دھوکہ دے کر کے، جوا کھیل کر کے، سود کے ذریعے سے مال حرام جو کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری حدیث نمبر 3118، خولہ بنت سامر انصاریہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے۔ دنیا کا یہ وصف ہے کہ دنیا دیکھنے میں میٹھی لگتی ہے، ہری بھری لگتی ہے۔ آپ نے کہا وَإِنَّ رِجَالًا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں بے شک، يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپتے ہیں، ناحق طریقے سے حاصل کرتے ہیں، ناحق طریقے سے کماتے ہیں، ناحق طریقے سے تصرف کرتے ہیں۔ آپ نے کہا لہم النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کے نارے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے ان کے لیے جو مال کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ناظرین اکرام، ابن حبان حدیث نمبر 1723، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، صحیح الترغیب والترہیب 1728۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن عجرہ، آپ نے کہا کعب بن عجرہ، انہ لیدخل الجنہ لحم، بے شک کعب بن عجرہ وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا، وہ گوشت داخل نہیں ہوگا، نبت من سحت، جو حرام مال سے بڑا ہوا ہے، وہ گوشت یعنی وہ انسان جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو حرام مال کھا کر کے، حرام مال کے ذریعے سے پرورش پایا ہوا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین اکرام جہنم کی وعید سنائی اور کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کعب بن عجرہ سے آپ نے کہا جان لو، یہ علم حاصل کر لو کہ حرام مال کھا کر کے جسم جو بڑا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، مشہور روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1015، اللہ کی نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، اے لوگوں، بے شک اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو یہ قبول کرتا ہے۔ اس نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاک روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، عمل کرو، اچھا صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیز ہم نے تمہیں دی وہ کھاؤ۔ اور پھر پیارے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو پراگندہ حال ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے نبی کہتے اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور حرام کھا کر کے وہ جسم اس کا بڑا ہوا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ ناظرین اکرام، مال حرام سے بچنا ضروری ہے مومن پر، مومن عورت پر۔ مال وہ کھائیے، وہ پہنیے، وہ برتیے جو حلال ہو، جو جائز ہو۔
مال حرام سے دور ہو جائیے، چاہے وہ کسی بھی طور سے ہم تک پہنچا ہو۔ اسی لیے سلف صالحین کی جو عورتیں ہوتی تھیں، جب ان کے شوہر تجارتوں کے لیے نکلا کرتے تھے، وہ اپنے شوہروں کو الوداع کہتے ہوئے گھر کی دہلیز تک آتیں اور ان کے اپنے شوہروں سے کہتی تھیں اللہ سے ڈرو، تجارت کے لیے جا رہے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، کہاں سے لا رہے ہو۔ سلف کی بیویاں کہا کرتی تھیں ہمیں بھوک برداشت ہے لیکن جہنم کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم بھوکے رہنا پسند کریں گی لیکن جہنم کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہے، لہٰذا حلال لقمہ ہی لے کر کے آؤ۔ اپنے شوہروں سے کہتی مال کم ہے، تنگی ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی ہے کوئی مسئلہ نہیں، صبر کر کے ہم زندگی گزاریں گی، لیکن حرام مال لے کر کے گھر کو نہ آنا، حرام مال ہمیں نہ کھلا دینا۔ ناظرین اکرام، حرام مال نہ ہمیں کھانا ہے نہ ہمیں کھلانا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو۔ آپ سوچئے جو ہمارے اوپر حرام ہے اسی چیز کو ہم نوالا بنا کر کے کھلائیں تو سوچئے کس قدر یہ بری اور قبیح بات ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، 21واں یہ گناہ ہے کہ ہم رزق حلال سے استفادہ کریں، مال حرام سے ہم دور ہو جائیں، کیونکہ مال حرام کا کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، 22واں گناہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 2065، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب فی اناء من ذہب، کہ جو شخص کے سونے کے برتن سے پیتا ہے، او فضۃ، چاندی کے برتن سے پیتا ہے، فإنما یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3415، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب فی اناء فضۃ، کہ جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے، فکأنما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت کہتی ہے سونا چاندی اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے یہ بھی دولت ہے، لیکن آدمی اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ ان لوگوں کے مشابہت کرنے لگے ان لوگوں کی مشابہت کرنے لگے جنہوں نے حرام طریقے سے مال کمایا، عیاشیاں کیں اور اسراف کیا، فضول کیا۔ ان کی طرح مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ سونا چاندی ہے، اگر عورت ہے وہ سونا چاندی پہن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ بھی خوبصورتی ہے، لیکن اس میں مبالغہ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچ جائے کہ سونے کے برتن میں کھائے، سونے کے برتن میں پیے۔ اب سوچئے کہ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے تو یہ نہیں تو کیا ہے، یہ اگر تنعم نہیں ہے، یہ اگر عیش و عشرت کے ساتھ عیاشی نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام، سونا چاندی، آپ سوچئے لوگ سونے کو پہن رہے ہیں، سونا چاہتے ہیں، وہ زندگی میں کمانا چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں۔ اب اس کے پاس اللہ نے سونا دے دیا تو وہ سونا پہننے کے ساتھ سونے کے برتنوں میں کھا رہا ہے۔ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ناظرین اکرام، یہ حد کو تجاوز کرنا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس تنعم سے، اس آرام پرستی سے مومن کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ کے پاس تھوڑا سونا آیا، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ اس وقت تک نہیں رکے جب تک آپ نے اسے صدقہ نہیں کر دیا۔ حضرت عائشہ کے پاس چاندی، ان کے پاس درہم آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بڑی تعداد میں، شام ہوتے ہوتے سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ اگر آپ کے پاس بہت سونا ہے، بہت چاندی ہے تو اللہ کے بندوں پر رحم کیجئے،
اللہ کے بندوں کا خیال کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اپنے شہر کے غریبوں کا خیال کیجئے، اپنے اقربا کا خیال کیجئے، ان کی ضرورت کو پورا کیجئے۔ اتنی زیادہ مال کی حرص اچھی نہیں ہے کہ سونے چاندی کے برتن خرید کر کے کوئی آدمی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، اور اسی زمین پر، اسی شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے اپنی سانس توڑ رہے ہیں، بیماری سے علاج کروانے کے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اپنی جان گنوا رہے ہیں، اور ہمارے پاس سونا چاندی ہے، سونے کے برتن، چاندی کے برتن میں کھائیں پیئیں۔ ناظرین کا سوچ کر دیکھیے کس دل سے ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کیجئے، ان کا بھی حق ہے اس مال میں سے انہیں دیجئے، اور اس عیش و عشرت، اس عیاشی اور اس مبالغہ آرائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید بیان کی ہے۔ 23واں گناہ ہے ناظرین اکرام، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، جس سے مومن کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وہ گناہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا۔ انسان مال کماتا ہے، اچھی بات ہے، تجارت کرے، محنت کر کے کمائے، لیکن جھوٹ نہ بولے، اور جھوٹ کی بدتر شکل یہ ہے اللہ کے نام سے جھوٹی قسم کھائے جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کبیرہ اور بدترین گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے مال کو اور تجارت کو بڑھانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتا ہے جھوٹ بول کر کے، تاکہ دنیاوی مال کما سکے۔ افسوس کی بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ لہذا ناظرین اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث 106، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث جو ابھی گزری، اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جب یہ بات کہی، حضرت ابو ذر کہتے اللہ کے نبی وہ لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، کون ایسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے آپ نے کہا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، آپ نے کہا کہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے مال کو بیچتا ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کے۔ اتنا ناپسند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ گناہ، یہ جرم، کہ کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اسے دیکھے گا، نہ اسے اس کی گناہوں سے اسے معافی، نہ اسے گناہ اس کے پاک ہوں گے، اور اس کے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، کیوں؟ اس نے 2 گناہ کیے۔ ایک گناہ تو جھوٹ بولا، جھوٹ خود فی نفسی گناہ ہے، اور دوسرا اللہ کی قسم بھی کھائی، اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ، اور دوسرا جھوٹی قسم اللہ کی۔ کیا کہتا ہے آدمی؟ اللہ کی قسم مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو ایسے ہی دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے صرف 10 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ فائدہ پوری طرح سے حاصل کر رہا ہے، لیکن اس قسم کو وہ ڈھال بنا رہا ہے، چونکہ سامنے والا اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وہ اللہ کا نام سن کر خاموش ہو جائے گا۔ بھی قسم کھا رہا ہے تو اللہ کی قسم کھائے گا تو سچ کہہ رہا ہوگا، سچا ہوگا، اللہ کی تعظیم کرتے وہ مان لیتا ہے، اور اس کے بدلے اسے پیسہ دے دیتا ہے۔ اس نے اس مال کو حرام طریقے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اس سے استعمال کیا، اور اس حرام عمل کے ذریعے سے وہ مال کو حاصل کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2087، اللہ کے نبی نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، آپ نے کہا یہ جو قسم ہے، یہ قسم مال کو تو بکوا دے گی، ممحقۃ للبرکہ، لیکن پوری برکت مٹا دے گی۔ کہ جو ایسی جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچتے، ناظرین اکرام، مال تو بک گیا، لیکن رسول کی زبان سے سنیے کہ رسول نے کہا کہ ممحقۃ للبرکہ، اس مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا 3072 حدیث، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھا گا۔ ان میں سے کون ہے؟ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ، خریدتا بھی قسم کھا کر کے ہے اور بیچتا بھی قسم کھا کر کے، قسم کو ڈھال بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کیا دنیا کمانے کے لیے، قسم کھا کے ہی بیچتا ہے، قسم کھا کر کے لیتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں جعل اللہ بضاعہ،
اس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک سامان کی طرح نعوذ باللہ بنا دیا، اپنے خالق کو اس نے ایک سامان کی طرح بنا دیا، نعوذ باللہ۔ بضاعہ کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے ایسے بنا دیا گویا کہ وہ سامان ہے۔ لہٰذا اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام کہ مال بیچو، سچائی کے ساتھ بیچو، اللہ اس میں برکت دے گا، ترقی دے گا، اور آپ کی امانت سے آپ کی تجارت بہتر ہوگی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مناسب صحیح چیز صحیح دام سے دیتا ہے، اور اگر عیب دار ہو تو اسے واضح کر دیتا ہے، مال میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ اس جھوٹی قسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ بات کرے گا، دردناک عذاب ہوگا اس شخص کو۔ ناظرین اکرام جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے مال کو بیچتے ہیں، آج جو سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے دینداری کو لوگ مانتے ہیں، اب وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم یہ ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم یہ ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت مومن کے دل میں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیاوی سامان کی نعوذ باللہ استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ کا نام احترام سے لیتا ہے، سچائی کے ساتھ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے، اس گناہ سے دور ہو جائیے کہ کوئی آدمی اپنے مال کو بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر کے۔ 24واں گناہ ہے ناظرین کرام جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کہ کوئی آدمی نماز جمعہ کو سستی اور کاہلی کے ساتھ چھوڑ دے، سستی اور کاہلی کے ساتھ اس صلاۃ الجمعہ کو، جمعہ کی نماز کو ضائع کر دے۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جمعہ کی نماز جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، وہ نماز بھی فرض نماز ہے، اور اس فرض نماز کو اگر کوئی آدمی ضائع کر دے اور سستی اور کاہلی کے ساتھ چھوڑ دے، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ہاں کسی کے پاس عذر ہے، کوئی بیمار ہے، نہیں آ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہے، مرد کی بات ہو رہی ناظرین اکرام، خواتین کے اوپر مسجد میں آ کر کے جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ کسی مرد کو عذر ہے، بیمار ہے، یا کوئی سفر کی حالت میں ہے، کوئی آدمی ہے اسپتال میں ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری اس کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی وہ صلاۃ الجمعہ کو، جمعہ کی نماز کو ضائع کر دے، چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اور اللہ کے نبی جمعہ کی دن ہی ممبر پر آپ یہ بات کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے اللہ کے نبی؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، آپ نے کہا لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ رسول نے تنبیہ کی کہ جمعہ چھوڑنے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ جب دل پر مہر لگ جاتی ناظرین اکرام، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، کیونکہ دل پر مہر لگے دل بند ہو گیا ہے۔ ہم کسی چیز پہ مہر لگاتے ہیں، کب لگاتے ہیں؟ ساری پیکنگ ہو گئی، پیک ہونے کے بعد آخر میں سیل لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، یعنی اب پوری طرح سے یہ پیک ہو گیا ہے، اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دل پر اگر مہر لگ جائے، سیل لگ جائے ناظرین اکرام، تو آپ سوچئے نہ نیکی نیکی دکھے گی، نہ گناہ گناہ دکھیں گے۔ جو گناہوں کا ماحول آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نمازوں کو ضائع کر دیا گیا، جمعہ کی نماز کو بھی چھوڑ دیا لوگوں نے اب بغیر کسی عذر کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دلوں پہ مہر لگ گئی اور غافلوں میں سے ہم ہو گئے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1369، اللہ کے نبی نے تحدید کے ساتھ فرمایا، ابو الجعد ضمری کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک 3 جمع تہاونا
تہاوناً بہا طبع اللہ علی قلبہ، کہ کوئی شخص 3 جمعے کو چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ 3 جمعہ اگر کسی نے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اور اس سے بھی سخت ایک وعید ہے۔ ناظرین اکرام، شیخ البانی رحمۃ اللہ یعنی صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 6144، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک 3 جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، کہا کہ جو شخص 3 جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، ایک جمعہ گزر گئی، دوسرا جمعہ گزر گیا، تیسرا جمعہ گزر گیا، اور اس نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی، کتب من المنافقین، اس مسلمان کو منافقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے، منافقوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اس قدر سنگین اور بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس گناہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ جس طرح عام نمازیں 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، ہفتے میں ہونے والی یہ عید ہے، اس دن خصوصی احکام ہیں، اس دن خطبہ دیا جاتا ہے، اس دن لوگ غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجد کو اول وقت میں آ جاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز ظہر کی 4 رکعت کے بجائے خطبہ جمعہ سن کر کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ جمعہ ہے جس دن کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے، یہ وہ جمعہ ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ یہ عظیم جمعہ کا دن، اس برکت والے دن میں جس میں ہمیں عظیم عبادت انجام دینی ہے، یہ عبادت انجام دینی ہے، اور دعا کی قبولیت کا وقت رکھا گیا ہے۔ جمعہ کے ایک دن خاص گھڑی ہے، جمعہ کے گھڑیوں کے اندر ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کثرت سے درود پڑھنے کا دن ہے، اس دن کو ضائع کر دے کوئی اور چھوڑ دے نماز جمعہ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید بیان کی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی نماز جمعہ کو سستی اور کاہلی کے ساتھ چھوڑ دے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی التسبب فی لعن الوالدین۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن جائے، گالی دلوانے کا ذریعہ بن جائے؟ کیا مطلب ہے اس کا ناظرین اکرام؟ آئیے اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 90 اور بخاری حدیث نمبر 5973، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، آپ نے کہا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کبائر کا لفظ استعمال کیا۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود حدیث میں اس کے لیے کبیرہ کبائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، یا رسول اللہ کا رسول، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ صحابہ پاک باز تھے، نیک تھے، دیندار تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے سیدھے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بےہودگی کی جاتی ہے۔ صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ کہا یسب ابا الرجل، وہ کسی اور مسلمان کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں یہ پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے کہا یسب امہ، یہ مسلمان دوسرے مسلمان کی ماں کو گالی دیتا ہے، پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اسی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دی گئی، تو گویا کہ اسی نے وہ گالی دی، کیونکہ ذریعہ یہی ہے، جو ذریعہ ہے اسی کی طرف وہ چیز لوٹائی جائے گی، جو سبب ہے اسی کی طرف وہ چیز منسوب کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام، اگر آپ سوچئے، اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ چیز لے جاؤ اور لے جا کر کے فلاں کو دے دو، اگرچہ کہ آپ نے نہیں دی ہے، وہ آپ نے سیدھے اپنے ہاتھ سے نہیں دی ہے، لیکن جو سامان ہے وہ آپ ہی کا ہے، ذریعہ کوئی بن گیا، کوئی تیسرا آدمی لے جا کر کے دے، لیکن دیا آپ نے ہے۔
کہنے والے یہ کہیں گے کہ فلاں نے ہمیں یہ چیز دی ہے، جبکہ لے کر کے کوئی اور آدمی آیا ہے، کیونکہ ذریعہ کوئی اور ہے لیکن چیز تو آپ کی، ذریعہ کوئی اور بنا لیکن چیز وہ آپ ہی کی تھی۔ ہم نے دوسرے کو گالی دی، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، پلٹ کر کے اس نے ہمارے ماں باپ کو گالی دی، ہم خود اس کا ذریعہ بن گئے۔ شریعت کہتی ہے جو ذریعہ بنتا ہے حرام کے لیے، اس نے حرام کام کا ارادہ، اس نے حرام کام کر لیا اگرچہ کہ اس کا مقصد وہ نہ ہو۔ جو حرام کا ذریعہ بن جائے، حرام کے لیے سبب بن جائے، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 108، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو گالی نہ دو جنہیں اللہ کے سوا لوگ پکارتے، یعنی بتوں کو، غیر اللہ کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، بتوں کو گالی دو گے، وہ بدلے میں تمہارے معبود اللہ کو گالیاں دیں گے، لہذا تم اس سے بچو، تم ذریعہ نہ بنو اس کا۔ لہذا ناظرین اکرام، اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور رسول نے اتنا بھی فرما دیا کہ کوئی آدمی خود نہیں دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کیوں گالی دے رہا ہے اس کو؟ مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ جب مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں، پھر اس کے ماں باپ کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا جن کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین اکرام، یہ گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ بات بات پر کسی کو گالی دی جاتی ہے، اس کی ماں کی گالی دی جاتی ہے، باپ کی گالی دی جاتی ہے، ویسے بھی گالی جائز نہیں ہے، اور ان لوگوں کو گالی دے رہے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو وہاں حاضر نہیں، جو موجود نہیں، اور بدلے میں کیا ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ گویا کہ ہم سبب بن گئے، ہم وجہ بن گئے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ لہذا ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو گالیاں نہ دیں۔ صحابہ کے اس تعجب پر غور کیجئے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر آج کے زمانے کو پا لیتے تو کیا گزرتی ان پر، کہ آج ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ماں باپ کو مارا جاتا ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہ کہا کہ آپ دوسرے کو ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اگر آپ کی گالی دینے کی وجہ سے اگر آپ کے ماں باپ کو گالی دی گئی تو آپ نے کبیرہ گناہ کیا، تو سوچو جو سیدھے سیدھے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا وہ گنہگار ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کبیرہ گناہ سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، اور دوسرے کے ماں باپ کا بھی احترام کریں، اسے بھی گالی نہ دیں، ان کا بھی احترام کریں۔ اگر ہم نے احترام نہیں کیا تو ہمارے ماں باپ کو اگر گالی دی جاتی ہے، ہم خود اس کا سبب ہوں گے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور 26واں گناہ ہے ناظرین اکرام، کبیرہ گناہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام رشوت دینا اور رشوت کا لینا۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ گناہ معمولی نہیں ہے۔ رشوت کیا ہے؟ کب وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے رشوت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3580، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی، مرتشی، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ناظرین اکرام، کیا ہے رشوت؟ کہ کوئی آدمی، جو شخص کسی مقام پر ہے، کسی منصب پر ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہاں پر وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس مال کے ذریعے سے وہ ناحق طریقے سے کوئی چیز حاصل کر لے، یہ رشوت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سامان میرا نہیں ہے، میں نے دعویٰ کر دیا اور میں نے کیس کر دیا، اور پھر میں پیسہ دیتا ہوں تاکہ فیصلہ کرنے والا میرے حق میں فیصلہ کر دے، یہ رشوت ہے۔ کسی کا ناحق طریقے سے مال ہڑپنے کے لیے آپ کسی عہدیدار کو، منصبدار کو، قاضی کو، جج کو، پولیس کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، یہ رشوت ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، کہ وہ چیز، جو چیز کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس میں کوتاہی کی اور اس کوتاہی پر ہماری پکڑ ہوئی ہے،
اس پکڑ سے آزاد ہونے کے لیے ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے۔ کوئی آدمی کسی پر ظلم کروانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹا مقدمہ کر دے، جھوٹا کیس کر دے اور اس کو سزا دلوانے کے لیے مال خرچ کرے، ناظرین اکرام، یہ رشوت ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر خود کا مال ہے، خود کا اپنا حق ہے، وہ کہیں پر پھنسا ہوا ہے اور وہ کوشش کر کے اپنا مال جو اس کا اپنا ہے وہ لے لیتا، کوئی حرج نہیں۔ جو اس کا نہیں ہے اسے پانے کے لیے، یا اسی طرح ناظرین اکرام دشمن کو، جسے وہ دشمن سمجھتا ہے، اسے حق سے محروم کرنے کے لیے، کوئی ایسا شخص ہے جو دشمن ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے، کوئی مقام اسے ملنے والا ہے، اب یہ شخص جا کر کے اس سے اوپر عہدے دار کو پیسہ دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے محروم کر دو، یہ چیز اسے نہیں ملنی چاہیے، چاہے دوسرے کا حق مارنا ہو، جو سزا آپ پر ہے اس سزا سے بچنے کے لیے جو حق کے ساتھ آپ کو ملنی چاہیے تھی طے ہو چکی ہے، یا کسی پہ ظلم کروانے کے لیے، کسی کو کسی مقام سے گرانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، ناظرین اکرام، یہ رشوت کا مال ہے۔ اگر اس سے مقصود کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے یا اس کے ذریعے سے وہ چیز پانا چاہتا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں، تکلیف پہنچانا اگر مقصد ہے، اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں ناظرین اکرام، ان کی پہنچ ہے، بڑے بڑے لوگوں تک ان کی پہنچ ہے، صرف اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کرنے کے لیے، اس سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے، وہ اسے جیتنا چاہتا ہے، یا کوئی جھگڑا ہو گیا، اسے صرف پریشان کرنے کے لیے اوپر عہدے داروں کو پیسہ دے کر کے، مال دے کر کے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ جو مال وہ خرچ کر رہا ہے وہ مال دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح حدیث کہتی ہے صرف رشوت دینے والا نہیں، رشوت کو لینے والا بھی، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گناہ میں مدد کر رہا ہے، وہ گناہ میں ساتھ دے رہا ہے، وہ ایک تو ارادہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اسے پورا کرنے والا دوسرا شخص ہے، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لہٰذا کسی بھی عہدے دار کو، کسی بھی حاکم کو، کسی بھی صاحب منصب کو اس طرح سے مال لے کر کے لوگوں کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو مال دے رہا ہے اس کی طرف فیصلہ ہم کر دیں، جس نے زیادہ مال دیا اس کی طرف ہماری گفتگو جھک گئی، نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اب ظلم کو دور کیجیے، ظلم ہو رہا ہے، ہم پھنس رہے ہیں، ظلم ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ اگر کوشش کر کے کہیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، خرچ کر کے آپ نکل جا رہے ہیں، نکل جائیے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا اپنا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے پھنس گیا ہے، وہاں سے آپ کسی طریقے سے خرچ کر کے کسی طرح راستے سے آپ نکل جا رہے ہیں، نکل جائیے۔ لیکن رشوت دینا، اذیت پہنچانے کے لیے، اسی طرح کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، ناحق چیزوں کو ہڑپنے کے لیے، ناظرین اکرام، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ مسند احمد، اس طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1336، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر، لینے والے پر فیصلہ کرتے ہوئے، یعنی جو فیصلہ، خاص طور پر آپ نے فیصلے کا تذکرہ کیا، قضا کا تذکرہ کیا، دوسری جگہ پر بھی رشوت دی جاتی ہے لیکن خاص طور پر رشوت کا بڑا باب ہوتا ہے فیصلوں کا باب، جہاں مقدمات ہوتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے لعنت کی۔ اس سے پہلے والی حدیث میں رسول نے لعنت کی رشوت لینے اور دینے والے پر، اس حدیث میں پیارے رسول نے کہا سنن ترمذی کی اس حدیث میں کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مال لے کر فیصلہ کرتے ہیں، جو مال دیا اس کی طرف فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرو، اپنے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے انصاف کرو، اپنے خلاف بھی بیان دینا پڑے بیان دو، لیکن انصاف کے دامن کو مت چھوڑو، انصاف ہر ایک کے ساتھ کرو۔ تو ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے رشوت لینا اور دینا۔ 27واں گناہ ہے ناظرین اکرام، جو اس درس کا آخری کبیرہ گناہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ گناہ ہے ناظرین اکرام ریاکاری اور دکھاوا۔ کیا ہے ریاکاری؟ کہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اسے نیک کہیں، تاکہ لوگ اس سے خوش ہوں، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں،
تاکہ وہ لوگوں کے قریب ہو سکے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیاوی مقام اس کو مل سکے، لوگ کہیں بڑا دیندار آدمی، اس کو یہ مقام دے دو، اس کو یہ منصب دے دو، اس کو یہ مال دے دو۔ کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی عبادت کو خوبصورت کرتا ہے، ان کے قریب جانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بدترین جرم ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق بے شک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، وہ خادعہم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھوکہ دے گا، انہیں وہ مصیبتیں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، قرآن کہتا ہے جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقوں کے صفات میں اسے ذکر کیا ہے کہ وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان جس کا دوست ہو اس کا کتنا برا وہ دوست ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے۔ ناظرین، ہماری عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت ہم کریں اور مقصد یہ ہو کہ لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہمیں چاہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں نیک سمجھ کر کے دنیا کی کوئی چیز ہمیں دے دیں۔ یہ ریاکاری بہت خطرناک جرم ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عظیم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام، جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ وہ حدیث نمبر صحیح مسلم 1521905، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے 2382۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے اللہ کے نبی ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا کون ہے؟ وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں شہادت اس کو ملی، اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، اسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا سب سے پہلے شہید۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ما عملت فیہا، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی، تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیک، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کذبت، تم نے جھوٹ کہا، ولیکنک قاتلت، تو نے لڑائی اس لیے کی تاکہ لوگ تمہیں کہیں، یقال جری، کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، لوگوں کے منہ سے یہ سننے کے لیے تم نے لڑائی کی ہے، تم نے میرے لیے لڑائی نہیں کی۔ وفقد قیل، جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ تو ہو گیا، دنیا میں لوگوں نے بہادر کہہ دیا تمہیں، تمہارا کام ہو گیا۔ اللہ حکم دے گا اس آدمی کے بارے میں جو شہید ہوا تھا اللہ کے راستے میں، اسے پکڑ کر کے اس کے منہ کے بل اسے گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ نے کہا دوسرا رجل تعلم العلم، جس نے علم سیکھا، علم سکھایا، قرآن پڑھا، اللہ اسے لائے گا، کہے گا اپنی نعمتیں اسے بتائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں اسے تمہیں دی تھیں، پہچان جائے گا۔ اللہ کہے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم، اے اللہ میں نے علم سیکھا، وعلمت، لوگوں کو بھی دین سکھایا، وقرأت فیک القرآن، قرآن میں نے پڑھا۔ اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا لیقال عالم، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں عالم ہے، علم والا ہے، زبردست علم رکھتا ہے۔ قرآن پڑھا لیقال ہوا قاری، تم نے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، عالم کہیں۔ فقد قیل، دنیا میں یہ کہہ دیا گیا، جو تمہیں چاہیے تھا، جو مقصد تھا وہ تو ہو گیا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اس قاری قرآن کو، اس عالم دین کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا شخص ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا شخص وہ کون ہے؟ رجل وسع اللہ علیہ، جس کو اللہ نے مال دیا، کشادگی دی، دولت دی، اسے لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ نعمتوں کو پہچان جائے گا۔ اللہ کہے گا تم نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟
وہ کہے گا اے اللہ ما ترکت من سبیل، کوئی راستہ ایسا میں نے نہیں چھوڑا جس میں تجھے پسند ہے خرچ کرنا، میں نے سب راستوں میں خرچ کیا ہے اللہ، کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کہے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے مال خرچ کیا ان سب جگہوں میں تاکہ لوگ کہیں کہ وہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی آدمی، سخاوت کرتا ہے، مال دیتا ہے، اور دنیا میں فقط قیل، دنیا میں وہ کہہ دیا گیا جو تمہیں چاہیے تھا وہ مل گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام سوچئے کہ 3 بڑے بڑے لوگ، علم والا شخص، شہید، اللہ کے راستے مال دینے والا، تینوں کو جہنم میں صرف داخل نہیں کیا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہے اول من تسعر بہم النار، انہی کے ذریعے سے جہنم بھڑکائی جائے گی، کیونکہ عمل کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، گویا کہ انہوں نے دین کی ان عبادتوں کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا، ڈھال بنایا۔ جیسے جھوٹی قسم کھانے والے نے اللہ کا نام لے کر مال کمانے کی کوشش کی، ان تینوں نے عبادتوں کا سہارا لے کر دنیا میں نام کمانے کی کوشش کی، اللہ کے دین کو استعمال کیا دنیا کے لیے، انہی سے آپ کو بھڑکایا جائے، کیونکہ ریاکار تھے، دکھاوا کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، حدیث نمبر 2412، شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ 5951 کے اندر نقل کیا، محمود بن لبید کہتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے کہا ریا، دکھاوا چھوٹا شرک ہے۔ یہ شرک، جس طرح مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ شخص اپنی عبادت میں لوگوں کو بھی لے آتا ہے تاکہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، اس نے شریک کیا، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا جاؤ، جن کے لیے تم نے دنیا میں دکھاوا کیا ان کے سامنے جا کے بدلہ مانگو، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے ان کے پاس کچھ ہے تو لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ریاکاری یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس سے عمل بھی برباد ہوتا ہے، جس میں ریاکاری ہو اسی کے ساتھ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں چند گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید کبیرہ گناہوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔